أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. یہ سورت جس کا نام سورہ مریم ہے مکی سورت ہے اور یہ ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، اس لیے کہ یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں یہ سورت اس کو پڑھ کر سنائی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتدا میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کا پیشہ بڑھئی کا تھا، یعنی نجار کارپینٹر کا وہ کام کرتے تھے اور اپنی محنت سے اپنی ہاتھ کی کمائی سے حلال کمائی اپنے اوپر خرچ کرتے تھے، اور باقی وقت جو ہے وہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے اور اپنی قوم کی رہنمائی اور رہبری کرتے تھے اور واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہیں، اور پہلے بھی کئی صورتوں میں حروف مقطعات آ چکے ہیں، جن کو حروف مقطعات کا مطلب وہ حروف جو ہر حرف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ملا کر نہیں پڑھا جاتا، یعنی ہر حرف کو کاف ہا یا عین صاد اس کو کہتے ہیں مقطعات، یعنی کاٹے ہوئے الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جانے والے حروف۔ یہ بعض صورتوں کے شروع میں جو آئے ہیں، تو اس میں جیسا کہ بہت سارے اہل علم نے بتایا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے یا قرآن کے اعجاز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کلام، یہ قرآن مجید انہی حروف سے بنا ہے جن حروف سے تمہارا کلام بنتا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ تم اس قرآن جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس بات کی طرف کاف ہا یا عین صاد یا اسی طریقے سے دیگر حروف مقطعات میں جو بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہیں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ بہت سارے جید اہل علم نے یہ بتایا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ زکریا اس کے بندے زکریا پر، یعنی یہاں پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا عبدہ زکریا اس کے بندے زکریا پر، اذ نادى ربہ نداء خفیا جب اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو، نداء خفیا خفی آواز سے پکارا، یعنی دعا کی، یعنی جب اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اس کو پکارتا ہے۔ اذ نادى جب اس نے ندا دی، جب اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو، نداء خفیا خفی آواز میں، خفی کا مطلب یعنی خاموشی سے، چپکے چپکے سے، دل ہی دل میں اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کو پکارا۔
قال ربی انی وہن العظم منی، اس نے کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وہنا کمزور ہو گئی ہیں، وہنا کہتے ہیں کمزور ہونا، اسی سے جو ہے حدیث میں آیا الوہن، آخری زمانے کی حدیثوں میں کیا آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک زمانہ ایسا آئیں گے کہ دوسری قومیں ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہم لوگ اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تعداد میں تو اس وقت تم کم نہیں ہوگے، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ یہ وہن کیا ہے؟ یہ کمزوری آ جائے گی، سمجھے نا؟ پھر آپ نے آگے اس کی تشریح فرمائی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ وہن کیا ہوگا؟ دنیا سے بہت زیادہ محبت اور موت سے کراہت۔ قال رب انی وہنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہنا کا مطلب ہے کمزور ہونا۔ قال رب انی وہن العظم منی، کہا میرے رب بے شک میں، وہن العظم کمزور ہو گئی ہیں، العظم منی ہڈیاں میری، یعنی ان کے اوپر بڑھاپا آ چکا تھا، انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیاں، پورا جسم متاثر ہوتا ہے بڑھاپے سے، پورے جسم میں کمزوری آتی ہے اور ہڈیاں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں اور کمزور ہو جاتی ہیں، اور جسم جب ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو جسم میں ظاہری بات ہے کہ کمزوری آتی ہے۔ پر بے شک میں کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری، واشتعل الرأس شیبا، اور شعلہ مارنے لگا ہے سر بڑھاپے کی وجہ سے، واشتعل الرأس شیبا یعنی واشتعل کا مطلب ہوتا ہے اشتعلت النار، آگ جلنے لگی، آگ شعلہ مارنے لگی، تو سر جو ہے وہ اس کو شعلہ مارنے لگا ہے شیبن بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی جس طریقے سے آپ چورے کے اندر، کوڑا کرکٹ کے اندر یا لکڑیوں کے اندر آپ آگ لگاتے ہیں تو کس طریقے سے آگ ان کو پکڑتی چلی جاتی ہے تیزی سے، تو اسی طرح بڑھاپے کے بالوں کو جو سفید ہو جاتے ہیں، داڑھی اور سر کے بال، اس کو انہوں نے اس سے تشبیہ دی، اس طرح لکڑی کو آگ لگ جاتی ہے اور شعلہ بن جاتی ہے تو کس طرح اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، اور شعلہ مارنے لگا ہے سر شیبن بڑھاپے کی وجہ سے۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور میں نہیں رہا، ولم اکن اور میں نہیں رہا، بدعائک تجھے پکار کر، ربی اے میرے رب، شقیا کبھی محروم، یعنی ایسا ہے جملے کی ترکیب ویسے، ولم اکن شقیا ایسا، اور میں نہیں رہا کبھی بھی محروم، شقین کا مطلب شقین شقاوت سے ہے، یعنی بدبختی اور محرومی، یعنی اور میں کبھی محروم نہ رہا، بدعائک تجھے پکار کر، ربی میرے رب، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ کہہ رہے ہیں دعا میں کہ اللہ میں نے جب بھی تجھے پکارا ہے، جب بھی میں نے تجھ سے دعا کی ہے، تو نے میری دعا سنی ہے، میری پکار سنی ہے، میں کبھی بھی تجھے پکار کر محروم نہیں رہا۔ ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور میں نہیں رہا تجھے پکار کر اے میرے رب کبھی بھی محروم۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک میں ڈر گیا ہوں، میں نے خفتو خاف یخافو سے خوفاً، اور بے شک میں نے خوف کیا ہے الموالیہ وارثوں کا، الموالیہ سے المولا کی جمع ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں، مولا کا ایک معنی سید بھی ہوتا ہے، مولا کا ایک معنی غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا ایک معنی وارث بھی ہوتا ہے، مولا کا ایک معنی جو ہے رشتہ دار بھی ہوتا ہے، تو وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں ڈر گیا ہوں وارثوں سے یا رشتہ داروں سے، من ورائی میرے بعد۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میرے رشتہ داروں سے میرے بعد میں نے خوف کیا ہے کہ کہیں وہ میری مسند وعد و ارشاد کو صحیح طریقے سے سنبھال نہیں سکیں گے، یعنی مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد میرے جو پیچھے وارث ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، وہ میری اس مسند وعد و ارشاد کو، رشد و ہدایت کے کام کو صحیح طریقے سے جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک میں نے خوف کیا ہے رشتہ داروں سے یا قرابت داروں سے، من ورائی میرے بعد، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے میری بیوی بانجھ، عاقر کہتے ہیں بانجھ عورت جو بچہ جننے سے عاجز ہو، چاہے وہ بچہ جننے سے عاجز ہو اس کی کسی بیماری کی وجہ سے، یعنی شروع ہی سے وہ بچہ جننے کی قابلیت سے محروم ہو، اس کو بھی عاقر کہا جاتا ہے، یا بڑھاپے کی وجہ سے اس کے اندر وہ صلاحیت ختم ہو گئی ہو تو اس کو بھی عاقر کہا جاتا ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے میری بیوی بانجھ، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس ہب
بس مجھے عطا فرما، بس دے. حب جو ہے وہابا یہابو کا امر ہے، وہابا یہابو ہبتن، یہ دینا، اس چیز سے وہاب ہے، مبالغے کا صیغہ، وہاب دینے والا. فہب لی، تو یہ حب امر کا صیغہ ہے. فا یہ تعقیب کے لیے آتا ہے، اس کا ہم نے پس سے ترجمہ کیا. حب عطا فرما، پس عطا فرما لی مجھے، من لدن کا تیرے پاس سے، ولین ایک وارث. تیرے پاس سے کا مطلب یہ ہے خاص طور سے اس لیے کہا کہ بظاہر دنیاوی جو سنتیں ہیں دنیا کے اندر، اس کائنات کی سنتوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس عمر میں بچہ ہونا تقریباً جو ہے انتہائی مشکل ترین یا قریب ناممکن کام ہے. لیکن تو اپنے طرف سے عطا فرما، کیونکہ تیرے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. فہب لی، پس عطا فرما مجھے، من لدن کا تیرے پاس سے، ولین ایک وارث، یعنی ایک بچہ آتا. یعنی انہوں نے، خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، وہ بے اولاد تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، بے اولاد تھے، انہوں نے اللہ سے پکارا بڑھاپے میں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو وارث ہوگا، یرثنی جو وارث ہوگا، یرثنی وارث ہوگا میرا، و یرث من آل یعقوب اور وارث ہوگا آل یعقوب کا. یعنی یہ بچہ عطا فرما تاکہ وہ اس نبوت کا اور اس علم کا وہ وارث بنے، میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. وجعلہ رب رضیہ، اور تو بنا دے اس کو، وجعلہ اور تو بنا دے اس کو، ربی میرے رب، رضیہ پسندیدہ. رضیہ یعنی مرضی کے معنی میں ہے، یعنی پسندیدہ مقبول بندہ، یعنی تیرا مقبول بندہ اس کو بنا دے جس کو تو پسند کرتا ہے. وجعلہ رب رضیہ، اور بنا دے اس کو میرے رب رضیہ پسندیدہ، یعنی جس سے تو راضی ہوتا ہے، ایسا بنا دے کہ جس سے تو راضی ہو، جو تیرے پاس مقبول ہو، اور بنا دے اس کو میرے رب مقبول. یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، بے شک ہم خوشخبری سناتے ہیں تجھ کو، بغلام ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو جواب میں اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے اور تمہیں لڑکا عطا کیا جائے گا، اور اس کا نام یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. اس کا نام یحییٰ ہے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے نہیں بنایا تھا لہو اس کا، من قبل پہلے سے، سمین کوئی ہم نام. سمین کہتے ہیں ہم نام، یعنی ایک نام والا. مثلا دو آدمی ہیں تو کیا کہیں گے، دو آدمی ہیں دونوں کا نام مثال کے طور پر عبد الرحمن ہے، تو یہ کیا ہو گئے، ہم نام ہیں، یہ سمی ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے ہم نام ہے. تو یہ یحییٰ علیہ السلام کسی اور کے ہم نام نہیں ہے، یعنی پہلے کسی کا نام ان سے پہلے یحییٰ نہیں تھا، سب سے پہلے ان کا نام یحییٰ تھا اور اللہ نے ان کا نام تجویز کیا تھا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے نہیں بنایا تھا اس کا پہلے سمیًا کوئی ہم نام. قال رب انا یکون لی غلام، کہا اے میرے رب، انا یکون کیسے ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، وکانت امراتی عاقرہ حالانکہ ہے میری بیوی بانجھ، وقد بلغت من الکبر عتیہ اور تحقیق پہنچ چکا ہوں میں، من الکبری بڑھاپے کی، عتیہ انتہا کو، یعنی میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی تو شروع بانجھ ہے، میرا لڑکا کیسا ہوگا. اچھا، یہ پوچھنے کا مطلب یہ جلدی ہے، اب انہیں جیسی ہی خوشخبری ملی اب وہ بے چین ہو گئے انتظار میں، تو اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ میرا لڑکا کیسا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں. جبکہ اس بات سے یہ سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں اس پہ شک ہے، کیونکہ ان کو شک ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے تو اللہ کی قدرت پر، وہ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انہیں یقین تھا، اور اسی لیے انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما. لیکن جب خوشخبری ملی تو انتظار میں اور جو ہے مزید جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، اور حالانکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور یقیناً میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو. قال کذالک، کہا اسی طرح، قال ربک کا کہا ہے تیرے رب نے، هو علیہ ہین کہ وہ مجھ پر آسان ہے، ہوا وہ علیہ مجھ پر ہین آسان ہے، یعنی یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے. وقد خلقتک اور تحقیق میں پیدا کر چکا ہوں تجھے، من قبل
پہلے سے پہلے، یعنی تجھے میں نے تجھے بھی تو میں نے ہی پیدا کیا ہے، ولم تک شیئا، اور تو نہ تھا شیئن کوئی چیز، یعنی تو عدم میں تھا، تو موجود نہیں تھا، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، ولم تک شیئا، جبکہ تو نہیں تھا کوئی چیز۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا اے میرے رب اجعل لی، بنا دے میرے لیے، آیتن کوئی ایک نشانی، یعنی انہوں نے پھر انتظار، جو شدت ان کو خوشخبری سننے کے بعد جو ایک قسم کی انسان کو بے چینی ہوتی ہے، لیکن تو اسی بشری تقاضے کے تحت انہوں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایک نشانی مقرر کر دے، یعنی جب وہ وقت آ جائے گا، جب میری بیوی کو حمل ٹھہرنے کا وقت آئے گا، خوشخبری پوری ہونے کا وقت آئے گا، اس کی ایک نشانی مجھے مقرر فرما دے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ لڑکے کو حمل ٹھہرے گا اور لڑکا مجھے ملے گا۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا اے میرے رب اجعل لی آیہ، بنا دے میرے لیے ایک نشانی، ایک علامت۔ قال آیتک، کہا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے، ثلاث لیال، 3 راتوں تک، راتوں سے مراد صرف رات نہیں ہے، دن اور رات ملا کر ہے، 3 راتوں تک، سویاً، تندرست رہنے کے باوجود، سوی کہتے ہیں تندرست اور توانا، یعنی جو مریض نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، تندرست رہنے کے باوجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بشارت کے پورا ہونے کا جو وقت ان کے لیے مقرر فرمایا، نشانی جو مقرر فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو 3 دن تم بات نہیں کر سکو گے، یعنی تمہاری زبان بند ہو جائے گی، بات کرنا چاہو گے بات نہیں کر سکو، حالانکہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، تم تندرست رہ کر تم بات کرنے جاؤ گے تو بات نہیں کر پاؤ گے، 3 دن تمہاری یہ حالت ہوگی۔ تو جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ بشارت اب پوری ہونے ہی والی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نشانی مقرر کر دی۔ قال آیتک، کہا تیری علامت یا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ تو بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا لوگوں سے، 3 لیال، 3 راتوں تک، سویاً، تندرست رہتے ہوئے۔ فخرج علی قومہ، پس نکلا وہ اپنی قوم پر، من المحراب، محراب سے، بس وہ نکلا اپنی قوم پر، من المحراب، محراب سے، محراب یعنی ان کا وہ حجرہ جس میں وہ رہ کر محصور ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، تو پس وہ نکلا اپنی قوم پر محراب سے، فاوحا الیہم، بس اس نے اشارہ کیا، اوحا سے مراد یہاں پر ہے اشارہ کرنا، اوحا، بس اس نے اشارہ کیا، الیہم ان کی طرف، ان سبحوا، کہ تسبیح بیان کرو، بکرۃ و عشیہ، صبح اور شام، یعنی جب وہ وقت آ گیا تو وہ ان کی زبان بند ہو گئی، وہ بات نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی جو بشارت کا وقت تھا وہ آ چکا تھا، تو اسی لیے وہ اپنے قوم سے ہمیشہ واعظ اور بیان کرتے تھے، تو اس رات وہ اپنی قوم کے سامنے محراب سے نکل کر آئے تو بات نہیں کر پا رہے تھے، تو اسی لیے صرف اشارے سے ان کو سمجھایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، کیونکہ بات نہیں کر سک رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے اس بشارت کے پورے ہونے کا جو وقت بتایا تھا وہ، یا جو نشانی بتائی تھی وہ نشانی ظاہر ہوئی۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، پکڑ لے کتاب کو قوت سے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ عطا فرمائے، تو اور اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، پکڑ لے کتاب کو، بقوت، قوت سے، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے دی تھی اسے حکمت، صبیًا، بچپن ہی سے، لڑکپن ہی سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لڑکپن سے، بچپن کے زمانے ہی سے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے دی تھی اسے حکمت صبیًا، بچپن ہی سے، صبی کہتے ہیں بچے کو، لڑکے کو، وحنانا من لدنا، اور ہم نے دیا تھا اس کو حنانا من لدنا، جذبہ رحمت ہمارے پاس سے، حنان کہتے ہیں شفقت اور رحمت کا جو جذبہ ہوتا ہے اسے حنان کہا جاتا ہے، وحنانا من لدنا، اور جذبہ رحمت ہمارے پاس سے، وزکاتن، اور پاکیزگی، وکانت تقیہ، اور وہ تھا پرہیزگار، تو یہ حنانا من لدن کا تعلق یہاں سے ہے، وآتیناہ الحکم وحنانا، یعنی ہم نے اسے دیا حکمت، وحنانن، اور جذبہ رحمت یہ بھی دیا اسے، من لدنا ہمارے پاس سے، وزکاتن، اور پاکیزگی، یعنی اسے پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائی، یعنی گندی صفات سے، دیگر گندگیوں اور آلائشوں سے ہم نے اسے
شروع سے پاک رکھا. وکان تقیہ، اور وہ بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا. وبرم بوالدیہ، اور وہ نیکوکار تھا، فرمانبردار تھا اپنے والدین کا. برن بر الوالدین سے یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، تو اس کو بر کہتے ہیں. اور جو ایسا کرنے والا ہے اسے کہتے ہیں وہ بر ہے. یعنی برم بوالدیہ، اور وہ نیکوکار تھا، فرمانبردار تھا، بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ. ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ نہیں تھا جبار نافرمان. جبار سے مراد سرکش، اور وہ نہیں تھا جبارن سرکش، عصیا نافرمان. وسلام علیہ، اور سلامتی ہو اس پر، یوم ولد، جس دن وہ پیدا کیا گیا، یعنی جس دن وہ پیدا ہوا. ویوم یموت، اور جس دن وہ مرے گا. ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. وذکر فی الکتاب مریم، اور تو ذکر کر کتاب میں مریم کا. اذ انتبذت من اہلہا، جب وہ چلی، انتبذت، انتبذ ینتبذ کا مطلب چل نکلنا، چل پڑنا. اذ انتبذت، جب وہ چل پڑی، من اہلہا اپنے گھر والوں سے، مکانن شرقیہ مشرقی مقام پر. شرقین مشرقی جانب، مکانن جگہ، مقام یعنی اور مشرقی جانب سے مراد یہ ہے کہ بیت المقدس کے مشرقی جانب. یعنی وہ چل پڑی اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی بیت المقدس کے مشرقی مقام پر، جہاں وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر کے، لوگوں سے علیحدہ ہو کر، تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے. یعنی تاکہ لوگوں کے گڑبڑ سے اور ہنگامہ آرائی سے بچ کر ایک مشرقی جانب میں ایک مخصوص جگہ پر انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا، معزول کیا، تاکہ وہاں پر محصور ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں بغیر کسی تشویش اور ڈسٹربنس کے. وذکر فی الکتاب مریم، اور تو ذکر کر کتاب میں مریم کا. اذ انتبذت من اہلہا، جب وہ چل پڑی اپنے گھر والوں سے یعنی الگ ہو کر، مکانن شرقیہ مشرقی مقام پر، یعنی بیت المقدس کے مشرقی جگہ پر. فاتخذت من دونہم حجابا، پھر اس نے ڈال لیا. اتخذ یتخذ کا مطلب بنا لینا یا ڈال لینا. پس اس نے ڈال لیا، من دونہم ان سے الگ ہو کر، حجابن ایک پردہ، یعنی پردہ ڈال لیا، ان لوگوں سے الگ ہو گئی، تاکہ جو ہے نا اللہ کی عبادت میں پوری طرح یکسو ہو کر عبادت کر سکے. فارسلنا الیہا روحنا، پس ہم نے بھیجا اس کی طرف، روحنا ہماری روح کو. یعنی روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، ان کو روح القدس کہا جاتا ہے، جیسے تنزل الملائکۃ والروح، تو روح سے مراد ہے جبریل علیہ السلام. بس ہم نے بھیجا الیہا اس کے پاس، روحنا ہماری روح یعنی جبریل کو. فتمثل لہا، بس اس نے روپ دھار لیا. تمثلہ کہتے ہیں اس نے یعنی شکل بنائی، اس نے روپ دھار لیا، لہا اس کے لیے، بشرن سویہ ایک مکمل انسان کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. اور حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھی اللہ کے نبی کے پاس انسان کی شکل، آدمی کی شکل میں بھی آتے تھے. تو اسی طرح یہاں پر بھی وہ ایک مکمل انسان کے روپ میں ان کے پاس حاضر ہوئے. فارسلنا الیہا روحنا، بس ہم نے بھیجا اس کی طرف ہمارے روح یعنی جبریل کو. فتمثل لہا، بس اس نے روپ دھار لیا، لہا اس کے لیے، بشرن سویہ ایک مکمل بشر کا. قالت، جب اچانک وہ آدمی ان کے روم میں، ان کے حجرے میں داخل ہوا، جہاں پر بیٹھی وہ عبادت میں مشغول تھی، تو پریشان ہو گئی. کہنے لگی، قالت کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن من، بے شک میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی، من کا تجھ سے، یعنی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ اگر تو پرہیزگار ہے. قال انما انا رسول ربک، کہا یہی کہ میں پیغمبر ہوں تیرے رب کا، یعنی پیغام لانے والا ہوں تیرے رب کا. لأہب لک، تاکہ میں دوں تجھ کو، لأہب وہب یہب سے ہے دینا، عطا کرنا، تاکہ میں دوں تجھ کو، غلامن ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ، زکیہ پاکیزہ، تاکہ میں تجھے عطا کروں ایک پاکیزہ لڑکا. قالت، اس نے کہا، مریم نے کہا، انا یکون لی ولد، کیوں کر ہوگا میرے لیے، انا یکون لی غلام، کیوں کر ہوگا میرے لیے کوئی لڑکا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا ہے مجھے کسی بشر نے، یعنی مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا کسی اجنبی مرد نے، آج تک مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، مجھے چھوا تک نہیں ہے
یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرا لڑکا ہو؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا ہے مجھ کو کسی انسان نے، ولم اکو بغیہ، اور میں نہیں ہوں کوئی بدکار، یعنی بدکار عورت، بغی کہتے ہیں بدکار یا زناکار عورت کو، ولم اکو بغیہ، اور میں نہیں ہوں بدکار، یعنی مجھے نہ نکاح کے ذریعے کسی نے چھوا ہے، نہ بغیر نکاح کے کسی نے مجھے چھوا ہے، تو کیسے میرا لڑکا ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، کہا اسی طرح، قال ربک، کہا ہے تیرے رب نے، هو علی ہین، وہ مجھ پر آسان ہے، وہ مجھ پر آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنائیں اس کو آیَةً لِلنَّاسِ، ایک نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت ہمارے پاس سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور وہ ہے حکم فیصلہ شدہ، امرن حکم، مقضیہ یعنی جس کا قضا ہو چکا ہے، قضا کا مطلب فیصلہ، قضا و قدر جیسے کہتے ہیں، تو یعنی یہ طے شدہ فیصلہ شدہ حکم ہے کہ جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا حکم ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اور ہے وہ حکم مقضیہ فیصلہ شدہ، یعنی اس کا فیصلہ جاری ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ جاری ہوتا ہے تو وہ پورا ہو کر رہتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، پھر حضرت حوا کو صرف مرد سے پیدا فرمایا بغیر عورت کے، اور حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا عورت سے بغیر باپ کے، بغیر مرد کے، اور باقی ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی قدرت لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جب وہ کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا ارادہ ہی کافی ہوتا ہے، یعنی وہ ہو جا، یعنی اللہ ارادہ کرتا ہے، اور جب اس کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے اور اس سے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، پس وہ حاملہ ہوئی اس کو لے کر، یعنی اب یہ معاملہ طے شدہ تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہو گیا، اور مریم کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، فحملته، پس وہ حاملہ ہوئی، حملته اس لڑکے سے، یعنی اس لڑکے کے ساتھ سے وہ حاملہ ہو گئی، فانتبذت به، پھر وہ چل پڑی به اس کو لے کر، مکانا قصیا، دور کی جگہ، مکانن جگہ، قصیہ کہتے ہیں دور، اجاء المخاض، پس لے گیا اس کو، اجاء یا جاء کا مطلب آنا، اور اجاء کا مطلب لے جانا، فاجاءها، پس لے گیا اس کو، المخاض درد ذہ، المخاض کہتے ہیں درد ذہ، یعنی درد ذہ کا مطلب بچہ جننے کے وقت عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں درد ذہ، تو اس کو کہتے ہیں المخاض، فاجاءها المخاض، پس لے گیا اس کو درد ذہ، یعنی بچہ جننا جب شروع ہو گیا، جب وہ بچہ ان کے پیٹ سے نکلنے کا وقت آ گیا، فاجاءها، تو اس وقت پس لے گیا اس کو درد ذہ، الى جذع النخلہ، کھجور کے درخت کے تنے تک، النخلہ کہتے ہیں کھجور کا درخت، جذع کہتے ہیں کھجور کے درخت کا جو تنا ہوتا ہے، فقالت، اس نے کہا، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں مت مر گئی ہوتی، قبل ھذا اس سے پہلے ہی، وکنت نسیا منسیا، اور میں ہو جاتی بھولی بسری چیز، یعنی نسیا منسیا بھولی بسری چیز، یعنی وہ اتنا پریشانی سے کہنے لگی کہ یہ سوچ کر کہ اب لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ ان پر جو ہے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے آگے، اور ان کو پتہ نہیں وہ پاکیزہ پاک دامن اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے والی، اب جب دیکھیں گے کہ ان کو لڑکا پیدا ہوا ہے اور انہوں نے نکاح بھی ان کا نہیں ہوا تھا، تو لوگ پتہ نہیں ان پہ کیا کیا باتیں کسیں گے، تو یہ سوچ کر وہ پریشان ہو کر کہنے لگی، قالت کہنے لگی، یا لیتنی، کاش کہ میں مت قبل ھذا مر گئی ہوتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا اور میں ہو جاتی بھولی بسری، فناداها من تحتها، بس اس نے آواز دی اس کو اس کے نیچے سے۔ اب یہ آواز دینے والے کون ہیں؟ یہ جبریل علیہ السلام ہے، جبریل علیہ السلام نے ان کو آواز دی، فناداها من تحتها، بس آواز دی اس کو اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ تو غم نہ کر، قد جعل ربک، یقیناً بنائی ہے تیرے رب نے، تحت کی تیرے نیچے سے،
سرین ایک پانی کا چشمہ، ایک نہر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے ایک پانی کا چشمہ چلا دیا ہے اپنی قدرت سے تاکہ تو اس میں سے پانی پی. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وَهُزِّي اور تو ہلا، حز یہز کا مطلب ہلانا، تو اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے واحد مؤنث مخاطب. وَهُزِّي اور تو ہلا، الیک اپنی طرف، بجذع النخلہ کھجور کے درخت کے تنے کو، یعنی کھجور کے درخت کے تنے کے پاس تھی، کہا کہ تو اس کو تھوڑا سا حرکت دے، ہلا، تو ساقط علیہ، تو وہ گرائے گا تجھ پر، تو ساقط وہ گرائے گا تجھ پر، علیہ کی تجھ پر، رطباً جنیا کھجور تازہ کھجوریں، رطباً کھجور، جنیا تازہ، یعنی تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے، تو پریشان نہ ہو، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے یہاں پر تیرے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ بھی بہا دیا ہے، اور یہ کھجور کے درخت کو تو تھوڑا سا بھی ہلا دے تو تیرے پر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، تو کھا اور پی. فَكُلِي وَاشْرَبِي، پس تو کھا، وَاشْرَبِي اور پی، وَقَرِّ عَيْنَا اور ٹھنڈی رکھ آنکھیں، یعنی خوش رہ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے، لڑکا عطا فرمایا ہے. وَقَرِّ عَيْنَا اور ٹھنڈی رکھ تیری آنکھیں. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو دیکھے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ پھر اگر تو دیکھے، من البشری انسانوں میں سے، احدن کسی کو، فقولی تو کہہ دینا، انی نذرت للرحمن صوما کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے، للرحمن رحمان کے لیے، صوما روزے کی، کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں بات نہیں کروں گی. اگر کوئی تجھ سے لوگوں میں سے کوئی دیکھے تو اس کی کسی بات کا جواب نہیں دینا اور یہ کہنا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، بات نہیں کرنے کا روزہ رکھا ہے، بات نہیں کرنے کا کہ میں نے نظر مانی ہے. انی نذرت للرحمن صوما کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی. فلن اکلم اليوم انسیا بس ہرگز میں بات نہ کروں گی آج کے دن انسیا کسی انسان سے. فاتت به قومها تحمله پھر وہ لے آئی اس کو، اتت به پھر وہ لے آئی اس کو، قومها اپنی قوم کے پاس، تحملہ اٹھائی ہوئی اس کو اٹھا کر وہ اپنی قوم میں آئیں. قالوا یا مریم انہوں نے کہا اے مریم، لقد یقیناً البتہ یقیناً، جئتی تو نے کیا ہے، شیئا فریا کام بہت ہی برا، فریا برا یعنی بہت برا کام تو نے کیا ہے. قالوا انہوں نے کہا یا مریم اے مریم، لقد البتہ یقیناً، جئتی تو نے کیا ہے، شیئا فریا کام بہت برا. یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء ہارون کی بہن اس لیے کہا، بعض مفسرین نے کہا کہ شاید ان کی کوئی بہن تھی، شاید ان کا کوئی بھائی تھا، یا عینی ہو یا علاتی ہو، سگا یا غیر سگا بھائی جس کا نام ہارون تھا، جیسا کہ اس سے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے. یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء نہیں تھا تیرا باپ، امرأ سوء برا آدمی، امرأ سوء برا آدمی، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا. ما کان ابوک امرأ سوء نہیں تھا تیرا باپ برا آدمی. وما کانت امک بغیہ اور نہ ہی تھی تیری ماں بغین بدکار، یعنی نہ تیرا باپ بدکار تھا، برا تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی، آخر تو نے یہ کیا کام کر دیا. تو اس طرح لوگ اس کو ان کو کہنے لگے، کوسنے لگے. یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء نہیں تھا تیرا باپ برا آدمی، وما کانت امک بغیہ اور نہ ہی تھی تیری ماں بدکار. فاشارت الیہ پس اس نے اشارہ کیا اس کی طرف، یعنی اس بچے کی طرف اشارہ کیا، کچھ نہیں بولا، انہوں نے منہ سے زبان سے کچھ نہیں بولا، بس اشارہ کیا اس بچے کی طرف. قالوا انہوں نے کہا، کیف نکلم کیسے ہم بات کریں گے، من کان فی المہدی اس سے جو کہ جھولے میں ہے، گود میں ہے. مہد کہتے ہیں جھولا یا گود، جو جھولے میں ہے، صبیًا بچہ ہے، یعنی ہم اس سے تو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں، وہ تو بالکل ابھی نومولود بچہ ہے. قال انی عبد اللہ اس نے کہا، انی عبد اللہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب اس نے مجھے دی ہے کتاب، وجعلنی نبیا اور مجھے بنایا ہے نبی، یعنی یہ آگے ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب دینے والا ہے، ان کو نبی بنانے والا ہے، تو یہ ساری باتیں آگے ہونے والی ہیں، لیکن
ماضی کے صیغے سے اس لیے بتائیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ میرے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا، مجھے نبی بنائے گا، تو یہ مطلب ہے آتانی الکتاب، اس نے دی مجھے کتاب، وجعلنی نبیا، اور اس نے بنایا ہے مجھے نبی، وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے بنایا ہے مبارک، اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں، واوصانی، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے، بالصلاۃ والزکاۃ، صلاۃ اور زکات کی، ما دمت حیا، جب تک میں رہوں زندہ، وبرم بوالدتی، اور بنایا ہے مجھے برن، نیک، بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ، یعنی نیکی کرنے والا، بوالدتی، میری والدہ کے ساتھ، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے نہیں بنایا مجھ کو جبار، بدبخت، جبار سرکش، شقیا بدبخت، والسلام، اور سلامتی ہے، علیہ مجھ پر، اور سلامتی ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا کیا گیا، وہ یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، وہ یوم ابعث حیا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا حیا، زندہ کر کے، ذالک عیسی بن مریم، تو یہ ذالک عیسی بن مریم، وہی عیسیٰ بن مریم ہے، قول الحق، بات سچی، الذی فیہ یمترون، وہ جس میں وہ شک کرتے ہیں، یعنی یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بات بتائی ہے، یہی سچی بات ہے ان کے بارے میں، ان کی حقیقت کے بارے میں، الذی فیہ یمترون، کہ جس میں وہ شک کرتے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں ہے لائق یا نہیں ہے مناسب اللہ کے لیے، ان یتخذ، کہ وہ بنائے، من ولد، کوئی بیٹا، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں ہے لائق یا نہیں ہے مناسب اللہ کے لیے، ان یتخذ، کہ وہ بنائے، من ولد، کوئی بیٹا، سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، اذا قضى امرا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، تو یہی کہ وہ کہتا ہے اس سے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت ہی بڑی گستاخی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں ہے اللہ کے لیے کہ وہ بنائے کوئی اولاد، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، یعنی وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما، تو یہی کہ وہ یقول له، کہتا ہے اس سے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، وان اللہ ربی وربکم، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس تم عبادت کرو اس کی، یعنی خود حضرت عیسیٰ نے جو تعلیم دی وہ ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دی، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، توحید کا حکم دیا، اور کہا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس تم عبادت کرو اس کی، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پس اختلاف کر لیا جماعتوں نے، من بینہم، ان کے اپنے آپس میں، احزاب کہتے ہیں حزب کی جمع ہے، یعنی جماعت یا فرقہ، یعنی ان کے درمیان پھر فرقے ہو گئے، اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ایک طرف یہود تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا، ولد الزنا قرار دیا، اور حضرت مریم کو زانیہ کہا، اور دوسری طرف جو عیسائی تھے ان کے اندر بھی کئی فرقے ہو گئے، تو ان میں جو مثلا آج کے دور میں جیسے پروٹسٹنٹ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور کیا جو آرتھوڈکس ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہی کو اللہ کہتے ہیں، اور اسی طرح جو کیتھولک ہیں وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو ان لوگوں نے آپس میں
اختلاف کیا، فاختلف الاحزاب من بینہم، بس اختلاف کیا جماعتوں نے، من بینہم اپنے آپس میں، فویل للذین کفروا، بس ہلاکت ہے کافروں کے لیے، من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی حاضری سے، یعنی قیامت کے دن ان کافروں کے لیے، قیامت کے دن ان کافروں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اسمع بہم وابصر، خوب سننے اور بہم، خوب سننے والے ہوں گے وہ، وابصر اور خوب دیکھنے والے ہوں گے وہ، یوم یاتوننا، اس دن وہ آئیں گے وہ ہمارے پاس جس دن، یعنی آج تو یہ اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، حق کو نہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ حق کو سننے کے لیے تیار ہیں، نہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ آج اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن ہمارے پاس آئیں گے، جب ان کے سامنے حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی، تب وہ بہت خوب دیکھ رہے ہوں گے، بہت خوب سن رہے ہوں گے، لیکن فائدہ اس وقت نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت کا ایمان قابل قبول نہ ہوگا۔ اسمع بہم وابصر، خوب سننے والے ہوں گے وہ اور خوب دیکھنے والے ہوں گے وہ، یوم یاتوننا، اس دن کہ وہ آئیں گے ہمارے پاس جس دن، لیکن الظالمون اليوم، لیکن یہ ظالم آج، فی ضلال مبین، صریح گمراہی میں ہیں، وانذرہم یوم الحسرہ، اور تو ڈرا ان کو، انذرہم، اور تو ڈرا ان کو، یوم الحسرتی، حسرت کے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، دوسرے قیامت کے دن کو یوم الحسرت اس لیے کہا گیا کہ اس دن کافر اور مشرک اور نافرمان اس دن حسرت اور افسوس کر رہے ہوں گے، وانذرہم، اور ڈرا ان کو، یوم الحسرتی، حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا کام کا، جب فیصلہ کر دیا جائے گا کام کا، وہم فی غفلہ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے، انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی، نرث الارض، وارث ہوں گے زمین کے، یہ آج جو زمین ہے یہ پوری ایک وقت آئے گا کہ یہ چٹیل میدان بن جائے گی، کسی کی کوئی ملکیت باقی نہیں رہے گی۔ آج دنیا میں ایک آدمی مرتا ہے تو اس کے پیچھے دوسرا اس کی جو جائیداد اس کی زمین کا وارث بنتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آخر میں جب قیامت آئے گی تو پھر سارے لوگ مر جائیں گے، کوئی وارث پھر وہاں پر ایک دوسرے کا نہیں ہوگا، وارث ہوگا تو صرف اللہ ہوگا، ساری زمین کا وارث وہی ہوگا، انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے، ومن علیہا، اور ان کے بھی جو اس پر ہیں، یعنی ہم ہی زمین کے بھی وارث ہیں، اور جو کچھ ان پر بستے ہیں ان کے بھی ہم ہی وارث، اور جو ان کے بھی ہم ہی وارث ہوں گے، ومن علیہا، اور جو اس پر ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔